نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال آیا ہے، کوئی انسان اگر مر جائے اور اس کی نماز وغیرہ باقی ہو تو اولاد اس کی نماز کا جرمانہ کتنا ادا کرے؟ سب سے پہلے تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں نماز وغیرہ کو ادا کر لینا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ مسلمان کے ذمے کوئی فرض نماز وغیرہ باقی ہو اس کی شان کے خلاف ہے، لہذا اگر باقی رہ گیا تو پھر جو ہے اس کو مرتے وقت یعنی مرنے سے پہلے فکر ہونی چاہیے، اور مرتے وقت جو ہے وہ خود اس کی وصیت کر کے جاوے۔ اگر زندگی میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکا بندہ تو موت کے وقت اس کی وصیت کر کے جاوے کہ بھئی میری اتنی نمازیں باقی ہیں اور اتنے روزے باقی ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر وصیت کر کے بندہ جاتا ہے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے جو ہے فدیہ ادا کرنا اب اولاد کے ذمے ضروری ہوگا۔ اگر مال چھوڑ کر گیا اور وصیت کر کے جاتا ہے مرنے والا تو اب اس کے مال میں سے فدیہ ادا کرنا نماز وغیرہ کا اور روزہ جو چھوٹا ہے اس کا، یہ اولاد کے ذمے واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی اور انتقال ہو گیا، بہت سی مرتبہ بندہ نیک بھی ہوتا ہے لیکن موت کے حالات اور کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اچانک موت آ گئی، یا اچانک تو نہیں آئی لیکن بیماری اس طرح کی تھی کہ اس میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں، کومے میں چلا گیا بندہ، مہینے 6 مہینے لوگ کومے میں رہتے ہیں۔ تو اب اس وقت کی نمازیں یا اس وقت کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کی نمازیں جو چھوٹی ہیں، اب بولنے کا بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہا، تو اگر بندے نے وصیت نہیں کی تھی چاہے موقع تھا یا نہیں تھا تو اب اولاد کے ذمے مرحوم کے چھوڑے ہوئے روزے اور نماز کا فدیہ ادا کرنا اولاد کے ذمے لازم نہیں۔ لیکن اولاد نیک ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں بھائی دیندار بنا کر جاؤ۔ ہاں، آج کل لوگ جو ہے اس پر تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرا اولاد جو ہے یہ ہے ڈاکٹر ہے اور یہ ہے انجینئر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ بالکل بنانا چاہیے، اچھی تعلیم دلانا چاہیے، ضرورت ہے امت کو معاشرے میں اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی، اچھے پڑھے لکھے کی، لیکن اسی پر فخر کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے ان کے والد کا انتقال ہوا تو کہہ رہے ہیں مدرسے کے محترم صاحب سے کہ وہ کرنا ہے، چلو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ان کو بولا ہی نہیں جا رہا ہے، بولے کیا وہ کرنا ہے؟ تو سمجھ گیا کہ بھائی غسل وغیرہ دلانا ہے، یعنی غسل کا لفظ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھا ہوگا جنازوں میں بہت سے کہ خود اولاد جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے جنازے میں باپ کے، کیوں؟ آتے ہی نہیں، انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، لیکن دین کبھی باپ نے سکھایا ہی نہیں، تو اب باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دے رہا ہے، اور کندھا دے رہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور یہی تو فرق ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بیٹا بڑی بڑی ڈگریوں پہ پہنچ جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتا ہے، اگر دینداری نہیں ہے تو اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائے، انجینئر صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ اور اگر بیٹا دیندار ہے، عالم اور مفتی اس کو بنایا ہے یا دیندار بنایا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ فرق ہے۔ خیر، تو اگر وصیت نہیں کی تھی مرنے والے نے تو اب اولاد کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ اس کا فدیہ ادا کریں، لیکن اولاد نیک ہے، وہ ادا کرنا چاہتی ہے تو مسئلہ پوچھا ہے، تو اس کا فدیہ وہی ہے صدقہ فطر کی مقدار، یعنی ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، 2.25 کلو گیہوں، یعنی 60-70 روپے جو ابھی چل رہا ہے کم سے کم، اور ہر نماز کا یہی فدیہ ہوگا الگ الگ۔ تو روزانہ کی 6 نمازیں ہیں، روزانہ کی 6 نمازیں ہیں، روزانہ کی 6 نمازیں، 5 فرض اور ایک واجب، وتر نہیں ہے کیا؟ اس کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرض نمازیں 5 ہیں لیکن وتر واجب ہے، اس کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو روزانہ کی 6 نمازوں کا اب اندازہ لگا لیا جاوے کہ بھئی کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی مرنے والے کی، والد صاحب کی اور مرحوم کی، تو اس کا اندازہ لگا کر روز کی 6 نمازوں کا ہر نماز کا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کو نکال دیا جاوے، یہ صدقہ فطر ہے۔ ایسے ہی اگر روزے چھوٹے ہیں تو ہر روزے کا بھی یہی فدیہ ہے،
یعنی پورے روزے کا یہی ایک فدیہ ہے، یعنی ایک روزے کا 1.25 کلو کے بقدر یا اس کی قیمت۔ بہرحال سوال نمبر 2 ہے کہ کوئی شخص عمرے کے لیے گیا اور مدینہ منورہ میں عید کر رہا ہے یا مکہ میں عید کر رہا ہے، تو صدقہ فطر کہاں کے حساب سے نکالے گا؟ بات سمجھائی؟ بھائی بندہ یہاں پر ہے، ہندوستان میں ہے، تو یہاں پر جو وہ اناج کھاتا ہے، گیہوں کھاتا ہے، اس کے حساب سے نکالے گا۔ لیکن ایک بندہ فی الحال سفر میں ہے، عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، مکہ میں ہے یا مدینہ منورہ میں ہے، اللہ رب العزت سب کو پہنچائے، تو وہاں ہے، اب وہاں پر عید آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے مسئلہ پہلے آ چکا کہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تب بندہ وہاں عید کر رہا ہے، ہندوستان میں تو ہے نہیں، تو آپ صدقہ فطر کہاں کے حساب سے نکالے گا؟ وہاں کے حساب سے نکالے گا یا اپنے وطن ہندوستان کے حساب سے نکالے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ جہاں پر ہے وہاں کے حساب سے نکالے گا۔ عید جہاں پر آ رہی ہے وہاں کے حساب سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ لہذا جو لوگ اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں ہیں یا مکہ میں ہیں اور عید وہیں کر رہے ہیں، تو وہاں کے حساب سے جو ہے، اب چاہے وہاں کے حساب سے اناج دے دے ہوئے غریب کو، یا وہاں کے حساب سے بھاؤ نکال کر ریال میں، یا کوئی اگر انڈین روپیہ لے رہا ہے تو اس میں بھی دے سکتا ہے وہاں پر۔ بہرحال وہاں کی قیمت ادا کی جائے گی یا وہاں کے حساب سے گیہوں دیا جائے گا صدقہ فطر میں۔ اور کسی نے اگر ادا وہاں پر نہیں کیا اور انڈیا واپس آ گیا تو پھر یہاں کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن تاخیر نہ کریں، لیٹ نہ کریں، جس کہ بتایا گیا عید سے پہلے عیدگاہ میں آنے سے پہلے ہر شخص اپنا صدقہ فطر اور اپنی چھوٹی اور نابالغ اولاد کا صدقہ فطر نکال دے۔ اور عید کے بعد تو مکروہ ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا ادائیگی ذمے پر باقی رہے گی۔ لہذا جو لوگ وہاں ہیں، باہر ہیں، تو وہاں کے حساب سے نکالیں گے، لیکن اگر نہیں نکالے، سستی کی اور عید گزر گئی اور انڈیا واپس آ گئے تو بھی ذمے پر باقی رہے گا۔ اب یہاں کے حساب سے نکالنا پڑے گا کیونکہ آپ آ گئے ہیں ریٹرن۔ ایک سوال تو یہ تھا جو پہلے آ چکا ہے، اس کے ضمن میں ہی پوچھا ہے کہ انہوں نے دعا دی کہ اللہ آپ کو جو ہے صحیح سلامت رکھے، میں آپ کا بیان مستقل سنتا ہوں، اور وہ مسئلہ بھی سنا جو آپ نے انا للہ وغیرہ کے اوپر بیان کیا تھا کہ کافر کے لیے انا للہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو میں نے جواب دیا تھا تفصیل سے، کہا کہ میں نے وہ بیان بھی سنا، لیکن اس میں حالانکہ ان کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن وہ سوال کا جواب آ چکا ہے کیا کہ جب کسی کافر کو مصیبت کی حالت میں دیکھے تو انا للہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں سوال تھا کہ کسی کافر کی موت پر انا للہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بات آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ انا للہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ بہت بڑے عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور مرنے کے بعد ہم کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، ہر ایک اللہ کی ملکیت میں ہے، ہر ایک کے مالک اللہ ہیں، اور ہر ایک کو مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب جواب دیا جا چکا تھا کہ کسی کافر کے مرنے پر اولاً تو خاموش رہنا چاہیے، کچھ نہ بولے، اگر بولنا ہے تو انا للہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ عقیدہ ہے کہ دیکھو بھائی کوئی بھی مرے، کافر مرا ہو کہ مسلمان مرا ہو، سب اللہ کی ملکیت میں تھے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو اب مصیبت کے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کافر مصیبت میں ہو کہ مسلمان، کیوں کہ انسان کے اوپر حالات جو آ رہے ہیں وہ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ اللہ کی طرف سے آئی، تو اللہ حالات کے لانے والے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کا کہ حالات کے لانے والے بھی اللہ اور حالات کو دور کرنے والے بھی اللہ، تو حالات ایمان والے پر آئے اس کے لانے والے بھی کون؟ اللہ، اور حالات نان مسلم پر آئے، کافر پر آئے، اس کے لانے والے بھی کون؟ اللہ۔ تو انا للہ پڑھ کر اس عقیدے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ تو اگر کافر بھی مصیبت کے اندر ہو، اس کے اوپر ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے، بطور ہمدردی کے، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح کی ہمدردی کرتے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس بات کو ذہن میں لانے کے لیے کہ دیکھو مصیبت اس پر آئی، یہ کوئی بھی بندہ ہو، کافر ہو کہ مسلمان ہو، ہر ایک پر مصیبت کا لانے والا اللہ ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس عقیدے کا خیال کرتے ہوئے تو ہر ایک پر پڑھ سکتے ہیں، مسلمان حالات میں ہو کہ کافر حالات میں ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوالات ہیں انشاءاللہ
آتے رہیں گے، لیکن آج جو ہے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،